تو یہ ولایت ائمہ علیہ السلام کی جو ہے ولایت مطلقہ ہے. میرا موضوع اگر ذہن میں رہے, میں نے کل ایک بات کو پیش کیا تھا کہ علم سے یہ مقامات ہیں, ان کا علم ہمارے جیسا نہیں ہے, یہ علم ان کا لامحدود ہے, ہمارے مقابلے میں لامحدود ہے. مخلوق کے اندر ان کا علم کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ان کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں. میں نے جہاں بات کو روکا تھا وہیں سے آگے بڑھاؤں گا بات کو, کہ دوسری شرط ہے اللہ, قرآن کی آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ, وہ جو اللہ کے ولی ہے نا, جو اللہ کے اولیاء, اولیاء جمع ہے ولی کی, توجہ, الا ان اولیاء اللہ, وہ جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ نے ولایت دی ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا نہیں ہے مجمع, نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن, یعنی ملال طاری نہیں ہوتا, نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ ملال. عزیزان گرامی, اب اگر کبھی رسول خدا کسی سے غار میں کہہ دیں لا تحزن, ملال نہ کر, سمجھ لیجئے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بات پہنچ گئی عزیزان گرامی, بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. اللہ کا ولی وہ ہوگا جس پہ کبھی نہ خوف طاری ہو نہ ملال طاری ہو. دشمنوں کا جتنا بھی ہجوم ہو, چاہے بدر ہو چاہے احد ہو, وہ سب کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا, بھاگے گا نہیں. اور اگر کبھی خوف طاری ہو جائے تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا ہے, بات واضح ہو رہی ہے نہیں گرام میں, یہ قرآن کی آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسا گرامی, کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خوف طاری ہو گیا, حزن طاری ہو گیا, کبھی ملال نہیں ہوتا, کبھی خوف نہیں ہوتا. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ شاید اس جملے کو آپ اس سے لطف لے سکیں یا نہیں. تو میں جب اس جملے کو پیش کرتا ہوں تو یقین مانیے میں محسوس کرتا ہوں میں یہاں نہیں ہوں, میں نجف میں ہوں. تو تمام لوگ ایک مرتبہ آئے جناب امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں, کہا کہ آپ کے بابا بہت کم کھاتے ہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا, وہ بھی جو کی روٹی کا, بہت خوراک کم ہے, کہ مولا کی ٹانگیں بہت پتلی ہو گئی اور بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑتے ہیں, تو جناب امیر کی داڑھی بھی ریشے مبارک سفید ہو گئی ہے اور بہت خوراک کم ہے. کہیں کہ اچھا اس زمانے کے لوگ جو پہلوان تھے وہ پورا پورا جانور کھانے والے, پورا بکرا پورا دمبا کھا جاتے, بہت خوراکیں تھی اس زمانے. تو کہا کہ مولا سے کہیں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. مولا حسن مجتبیٰ سے کہا لوگوں نے کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, جو کی بھی روٹی ایک ٹکڑا, چھوٹا, بہت کم گوشت لینا, بہت کم خوراک. تو مولا حسن مجتبیٰ مسکرانے لگے, کہا کس طرح سے مارا لوگوں کا تھا. آپ آئے جناب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں, کہا بابا جان شہر کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, اتنا بہت مختصر سا کھانا. تو مولا نے کہا کہ میرے لخت جگر ان سب سے کہہ دو اگر سارے عرب جمع ہو جائیں میرے مقابلے میں اس بڑھاپے میں اس جو کی روٹی کے ٹکڑے کے کھانے کے باوجود سب کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں. سارے عرب سے کہو تلواریں لے لیں, علی کسی کا نہ خوف رکھتا ہے نہ ملال رکھتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں بات پہنچ رہی ہے جانے کے بعد, نہ مجھے خوف ہے نہ حزن ہے, میں اکیلا سب کے مقابلے میں کافی. اس زمانے کے لاکھوں عرب اگر آ جائیں تو میں اکیلا اس بڑھاپے میں بھی سب کے لیے کافی ہوں. اذان گرامی, اسی انداز سے جناب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پیش کیا. یاد رکھیے گا جو اللہ کا ولی ہوگا نہ اس پہ خوف ہوگا نہ ملال ہوگا. اگر بات پہنچ رہی ہو, جہاں جہاں خوف و ملال نظر آئے سمجھ لیجیے یہ اہل ولایت نہیں ہے. کچھ اور تو ہو سکتے ہیں, اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. گرامی, پہلی شرط ولایت کے لیے علم ہے, دوسری شرط ہے کہ دل میں خوف نہ ہو, ملال نہ ہو.
کتنا کھول کے پیش کروں گا. کوئی ولی اللہ کہلا ہی نہیں سکتا, بن ہی نہیں سکتا, یہ جچتا ہی علی کے نام کے ساتھ ہے. یہ اردو بنانے والے بھی مجھے لگتا ہے شیعہ ہی رہے ہوں گے. تو ہر زبان میں نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ لفظ بنانے سے نا وہ الٹ ہو جاتا. زید کو عربی میں کہیں تو دیز, اسے وہ کہہ دیا الٹ ہے اس کا, اور فارسی میں میم لگائے تو الٹ ہو جاتا ہے, نون مون یعنی نان مان. اسی طرح سے اردو میں واو لگاؤ تو لفظ الٹ ہو جاتا ہے, روٹی ووٹی. لیکن ایک نام ایسا جس کو الٹ بھی کرو تو علی سے ولی بنتا. اجانے گرامی, اللہ نے جناب امیر ہی کے نام کے ساتھ ایک ایسی خوبصورتی پیدا کی ہے, ولایت جچتی ہی علی کو ہے. علم اپنے افضلیت پہ آخری مقام پہ ہے, جہاں خوف کا کوئی تعلق نہیں ہے, جہاں حزن و ملال دور دور تک نہیں ہے. ایک بس وقت تمام ہو چکا, ایک صرف پہلو آخری پیش کر رہا کہ جناب امیر سے سوال کیا گیا. انبیاء میں آپ نے سن رکھا حضرت موسیٰ, نبی موسیٰ علیہ السلام کا نام؟ سبھی بولیں تاکہ مجھے احساس ہو. تو حضرت موسیٰ نبی, کیا ان کی مشہور چیز؟ حیبت. حیبت موسیٰ علیہ السلام مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت مشہور ہے یا نہیں؟ حیبت موسیٰ, دم عیسیٰ, حیبت موسیٰ, حسن یوسف, خلت ابراہیم, مدمہ کر چلے گا تو پیش کرتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت مشہور ہے. روکا, ایک فرعون کا سپاہی تھا جو جناب موسیٰ کے کسی چاہنے والے کو مار رہا تھا, اس کو روکا, رک جا, ظلم نہ کر. نہیں روکا, پھر اس کو روکا ہاتھ سے, نہیں روکا, پھر اس کو ایک آپ نے عصا مارا, ڈھیر ہو گیا, وہیں مر گیا. حیبت جناب موسیٰ. ظالم تھا, واجب القتل تھا. توجہ, جناب موسیٰ نے عصا مارا, واجب القتل کو, مر گیا. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو, وہ طغیان گر ہو گیا, باغی ہو گیا, خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. کہ پروردگارا رب سورتہا رب انی قتلت منہم نفسا, پروردگارا میں نے فرعون کے ایک آدمی کا قتل کیا. فاخاف ان یقتلونی, قرآن کی آیت ہے, بہت ظالم ہے, میں اسی دربار میں پلا بڑا ہوں, اتنی بڑی فوج ہے, اس کے مقابلے میں مار دے گا. میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج, اشدد بہی ازری, میری کمر مضبوط ہو جائے گی. آیت قرآن ہے, روایت ہوتی تو سارے جھٹلا دیتے مجھے. ممکن ہی نہیں ہے. جس نبی موسیٰ کی حیبت مشہور ہے, قرآن کی آیت ہے, رب انی قتلت, ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, سب شیعہ سنی مفسرین نے یہی ترجمہ کیا. ایک میں نے فرعون کے ایک آدمی کا قتل کیا. فاخاف ان یقتلونی, مجھے ڈر یہ لگتا ہے اس کے بدلے میں مجھے مار دیں گے, فوج بہت بڑی ہے اس کی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہارون کو ساتھ لے جاؤ, دو ہاتھ ہے, دونوں میں ایک معجزہ دوں گا, ایک ید بیضا, دوسرا عصا. اللہ نے دونوں ہاتھوں میں معجزہ دے دیا. اب جب جناب امیر کی باری آئی کہ جائیے جا کے مکے کے مشرکین و کفار سے کہہ دیں مکہ خالی کر دو, برات من اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا, مکے والوں مکہ خالی کرو, اب صرف مسلمان رہیں گے, مشرکوں کا جگہ نہیں ہے. تو جناب امیر سے جناب ساسا نے پوچھا تھا, جناب امیر سے پوچھا من افضل انت ام موسیٰ, کون افضل ہے, آپ یا موسیٰ؟ کیا ساسا موسیٰ نے بس ایک فرعون کے آدمی کو مارا تھا اور اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج. اے ساسا, جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا جاؤ جا کے اعلان برات کر دو, تبرہ کرو, تو مشرکین مکہ مکہ خالی کرو. پہلے رسول خدا نے کسی اور سے کہا تھا جا یہ آیات لے جا, اللہ نے کہا رسول یا خود جاؤ یا اپنے میں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے پنجہ کھول کے نعرے میں یقین مانی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں, اس وقت پاکستان سے جب انسان واپس آنا تو ویسے ہی ادمرا ہو چکا ہوتا ہے.
وہاں کے مومنین اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی عزت دیتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے اپنا جگر نکال کے خدمت میں دے دے. تو جانے گرامی پھر بھی پوری طاقت سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. تو جناب امیر نے ایک مرتبہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ رسول یا خود جائیے یا اپنے میں سے، جناب امیر آئے، کوئی جا چکا تھا، کہا آپ کو رسول خدا نے کہا واپس آ جا، کہ نہیں آپ خود کہہ رہے ہیں یا علی یا واقع رسول خدا نے کہا، مجھ سے تو رسول خدا نے کہا کہ تو واپس چلا جا، آیات مجھے دے دے میں پہنچاؤں گا. میں نے نام کسی کا نہیں لیا. اب جناب امیر خود چلے، جب آئے نا تو مکہ وادی ہے، ویلی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں. مولا پہاڑ پہ چلے، جب اترنے لگے تو سارے مکے والوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں. سب نے دیکھ لیا علی آ رہے ہیں، نہیں ہے مجمع، حالت احرام میں تھے. 30 دن میں ایک مرتبہ کوئی مکے میں آئے، 30 دن میں ایک مرتبہ تو احرام ضروری. مولا کئی برسوں بعد آ رہے تھے، احرام پہن رکھا تھا. یہ چند لوگ پہنچے، سارا مجمع نہیں ہے. حالت احرام میں اسلحہ نہیں لگا سکتے، ذوالفقار پاس نہیں تھی، نہتے آ رہے تھے. جب اترنے لگے ایک نے دوسرے سے کہا وہ علی آ رہے ہیں. میں نے دیکھ لیا کہ تیرا باپ اس نے مارا تھا، کہ مجھے تانا نہ دے، تیرے چچا کا بھی اسی نے قتل کیا. تیسرے سے کہا تیرے نانا کو مارا تھا، اس نے کہا مجھے نہ کہ تیرا ماموں بھی اسی نے مارا. جناب امیر اترے، فرماتے ہیں ساسا جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ تو ایک ظالم موسیٰ نے مارا تھا، جب مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا جائیے مکے، تو ساسا مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا سالہ، سب میرے ہاتھوں مارے گئے تھے. ساسا میں ایک مرتبہ جب پہاڑ سے اترا، مکے میں ساری مسجد الحرام بھری ہوئی تھی. ساسا میں نے چہروں کو دیکھا، سب نے راستہ بنایا، مولا کعبے کی طرف بڑھے. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا علی میں. مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد آواز دے گا مکے والوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، میں علی بھی برات کرتا ہوں. تو ساسا میں نے اعلان کیا، ساسا میں نے اعلان کیا، پھر میں چھت سے اترا، اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں. میرے مولا نے سارے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا، نہیں ہے مجمع. مولا نے مکے والوں کے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف، پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، کوئی خوف نہیں. اسی لیے علی ابن ابی طالب حضرت موسیٰ سے افضل ہے. میں نے کہا تھوڑا سا کراچی کا ماحول یہاں پہ بھی ہو جانا چاہتے ہیں. محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے گرام. ایک مرتبہ کہا کہ ساسا میں اپنے انداز سے پیش کروں، جب مولا اترے ہوں گے نا کعبے کی چھت تو جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا، کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک لے. جانے کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. اتنا بڑا جنگل، اتنے جانور، کبھی جانور نہیں کہتے اتحاد کرو شیر آ رہا ہے،
انہیں سب کو پتا ہوتا ہے یہ شیر ہے، اس کے دل سے پتا چلتا ہے، طاقت میں زیادہ نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ عربی میں شیر کی مثال شجاعت کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا، اوروں کا پتہ نہیں، علی کو رسول خدا نے اسد اللہ الغالب قرار دیا۔ پھر بھی اعتراض کرو گے اذانوں میں نہ کہنا، اذانوں میں کہو گے تو دہشت گردی ہوگی، تم جتنا روکو گے اتنی زیادہ ہم اذانیں دیں گے۔ نہیں ہے مجمع، ابھی تو 3 ہو رہی ہیں، 5 پہ آ جائیں گے۔ تم مسجدوں میں رکواؤ گے، ہم گھر گھر سے اذان دیں گے۔ ہمارے بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ۔ مجھے بتایا لائیو جا رہا ہے، اس لیے میں نے کہا موقع غنیمت ہے، یہ آواز پہنچا دی جائے۔ تم مسجدوں میں رکواؤ گے، بازاروں سے آواز آئے گی اشہد ان علی ولی اللہ۔ اور تمہیں علی ابن ابی طالب کے نام سے کیوں موت پڑتی ہے؟ میں نے بات پہنچ رہی ہے، کسی اور کا جی چاہتا کسی اور کا نام لگا، انہیں بھی پتا ہے جچتا صرف علی ہی کا نام ہے۔ جانے کے رامی جناب امیر کا نام کبھی بھی شیعہ اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، نہ ہم اذان پہ سمجھوتا کریں گے، نہ عزاداری پہ سمجھوتا کریں گے۔ میں جتنا وقت لینا چاہتا تو میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ میں جانے کے رامی مختصر سے مسائل پیش کروں گا، قبول فرما لیجیے گا۔ یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ڈر اور خوف کا دور نہیں ہے، یہ سر اٹھا کے جینے کا دور ہے۔ جہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈریں، 1 انچ اگر آپ نے سمجھوتا کیا نا، وہ 10 فٹ آپ سے سمجھوتا کروائیں، 1 انچ آپ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ امام بارگاہوں کے اندر محدود کر لو اپنے جلوس، وہ ٹیسٹ کیس بنائیں گے، ایک جگہ پہ آپ نے سمجھوتا کیا، 10 جگہ، 100 جگہ، 1000 جگہ جلوس رکوائیں گے۔ ہمارا کسی جلوس پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ہمارا کسی اذان پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم جناب امیر کا نام لیتے رہے ہیں، لیتے رہیں گے، کسی مقام پہ جناب امیر کا نام نہیں رکا۔